اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف لے آتا ہے اور تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھوچکا رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا۔ یہ شخص کون تھا، اس کی بابت بہت سے اقوال نقل کیے جا چکے ہیں۔ زیادہ مشہور حضرت عزیر علیہ السلام کا نام ہے، جس کے بعض صحابہ و تابعین قائل ہیں، واللہ عالم۔ اس سے پہلے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود میں سانے یعنی باری تعالیٰ کا اثبات تھا، اور اس دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت یعنی احیاء موتا کا اثبات ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا، جسے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری، کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ مذکورہ شخص مرا اس وقت کچھ دن چھڑا ہوا تھا، جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی،
اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا ہے، اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ گزرا ہے، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے۔ یعنی یقین تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ ہم سے کہا جاتا ہے مکہ میں کعبہ ہے، سنتے ہیں، علم ہے ہمارے پاس، ہے کہ نہیں؟ سنتے ہیں تو علم یقین ہے، لیکن اگر ہم وہاں گئے، دیکھا، دور سے نظر آ گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ عین الیقین ہو گیا، یعنی یقین کی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا۔ لیکن اب جب کعبے کے سامنے جا کر اس کو چھو لیا، اس میں جا کے 2 رکعت نماز بھی ادا کر لی، تو یہ کیا ہو گیا؟ حق الیقین۔ یہ 3 یقین کے مراتب ہیں، یہاں وہی چیز بیان کی گئی ہے۔ اسے یقین ہے، اس نبی کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے۔ یہ بستی اوندھی پڑی ہوئی ہے، پہلے کبھی آباد رہی تھی، کبھی بازار تھے، اس میں لوگ چہل پہل تھی، آج اوندھی پڑی ہوئی ہے چھت کے بل، پھر یہ زندہ کیسے ہوگی؟ یقین تو تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مار کر زندہ کیا اور جب اٹھے ہیں تو دیکھیں سب چہل پہل ہے، اور اس وقت کیا ہے؟ یہ تو کچھ نہیں تھا، تو یہ عین الیقین ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا 4 پرندوں کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہ احیاء موتا کا دوسرا واقعہ، یعنی مردوں کو زندہ کرنے والا دوسرا واقعہ ہے، جو ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں، لیکن ناموں کی تعین کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا نام ذکر نہیں کیے۔ بس یہ 4 مختلف پرندے تھے، بس ان کو مانوس کر لے اور پہچان لے تاکہ پکارنے پر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں اور پہچان سکے کہ یہ وہی پرندے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتا کے مسئلے میں شک نہیں کیا، اگر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہوتا تو ہم یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حقدار ہوتے۔ شک نہیں کیا، اطمینان قلب ہو جائے، اس وجہ سے یہ بات انہوں نے کہی اور یہ خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن کریم کی ان تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے۔ رب العالمین قرآن حکیم کو تو ہماری تمام پریشانیوں غموں کا علاج بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔